السلام علیکم، فیس بک کمپلیٹ کورس میں آج کے اس لیکچر میں ہم فیس بک کے مینیو میں موجود آپشن کو آسان الفاظ میں سمجھیں گے۔ آج کے اس لیکچر میں آپ کو ان آپشن کا کام بتاؤں گا اور تاکہ آپ کو فیس بک یوز کرنے میں کوئی بھی مشکلات پیش نہ آئے۔ تو آئیے ایک ایک کر کے اس آپشن کو سمجھتے ہیں۔ سب سے اوپر ہے یو آر شارٹ کٹس۔ یہاں پہ آپ کی آئی ڈیز جو ملٹیپل اکاؤنٹ ہوں گے یا آپ کے ملٹیپل پیجز ہوں گے، آپ کے وہ یہاں پہ شو ہو رہے ہوں گے۔ آپ نے یہاں سے کلک کر کے ڈائریکٹ ان میں لاگ ان ہو جانا ہے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے آ جاتا ہے میٹا اے آئی۔ یہ فیس بک میں موجود ایک مصنوعی ذہانت والا مددگار ہے۔ آپ اس سے مختلف سوالات پوچھ سکتے ہیں، معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے سہولیات کے مطابق مختلف کاموں میں اس سے مدد بھی لے سکتے ہیں۔ اس آپشن میں موجود جو سہولتیں ہیں اور صارف کے لیے مطلب ہر بندے کے لیے یہاں پہ الگ الگ ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے سیوڈ کا آپشن۔ اگر آپ فیس بک پر کوئی ریل یا کوئی پوسٹ، تصاویر، ویڈیوز جیسے آپ موبائل میں دوبارہ دیکھنا چاہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اسے یہاں پہ سیوڈ کر سکتے ہیں۔ آپ کی محفوظ ہوئی چیزیں بعد میں اسی جگہ پہ دیکھی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کوئی ویڈیو آپ کو اچھی لگے اور آپ نے اس کو سیو کر لیا اور اگر آپ اس کو دوبارہ دیکھنا چاہیں تو وہ یہاں سیوڈ کے آپشن سے آپ کو نظر آ جائے گی۔ اس کے بعد ہمارے سامنے آتا ہے میموریز کا آپشن۔ یہاں فیس بک آپ کو آپ کی پرانی پوسٹ، تصاویر اور دوسری باتیں جو ہے نا وہ یاد دلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے 1 سال پہلے اسی دن کوئی تصویر یا کوئی پوسٹ شیئر کی تھی تو فیس بک اسے دوبارہ آپ کے سامنے لے آئے گا۔ اسی طرح آپ اپنی پرانی فیس بک یادوں کو بھی دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے مارکیٹ پلیس۔ یہ فیس بک کی وہ جگہ ہے جہاں آپ مختلف چیزوں کو خرید بھی سکتے ہیں اور فروخت بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ایک قسم کا فیس بک کا بازار ہے۔ آپ یہاں اپنی مرضی کی چیزیں تلاش کر سکتے ہیں، خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ فیوچر میں ایک مارکیٹ پلیس پہ ڈیٹیل لیکچر بھی میں لے کے آؤں گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے گروپس کا آپشن۔ گروپس میں ایسے لوگ شامل ہوتے ہیں جن کی دلچسپی ایک جیسی ہو۔ مثال کے طور پر اگر آپ اسلامک ویڈیوز بنا رہے ہیں یا آپ کا جو موضوع ہے وہ اسلامک سے ریلیٹڈ ہے تو آپ نے اسلامک گروپ کو جوائن کیا ہوا ہے تو یہاں پہ وہی گروپ شو ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ کا کوئی آن لائن کام ہے تو آپ نے اس سے ریلیٹڈ اگر گروپ میں جوائن کیا ہوا ہے تو وہ گروپ یہاں پہ آپ کو اسی سے ریلیٹڈ نظر آئیں گے۔ اس کے بعد ہے ایواتار۔ ایواتار آپ کی ایک ایسی ڈیجیٹل شکل ہوتی ہے جسے آپ اپنی پسند کے مطابق بنا سکتے ہیں۔ آپ اس میں چہرے، بالوں، کپڑوں اور دوسری چیزوں کی شکل تبدیل کر کے اپنا ایک ذاتی ایواتار بنا سکتے ہیں۔ آپ کی شکل جیسے ہی ایک ایواتار بن جائے گا۔ اس کے بعد آتا ہے برتھ ڈے۔ یہاں آپ اپنے فیس بک دوستوں کی سالگرہ دیکھ سکتے ہیں، ان کی برتھ ڈے کی ڈیٹ جو ہے وہ آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی دوست کو اس کی سالگرہ پر مبارکباد دینا چاہتے ہیں تو یہ آپشن آپ کے لیے بیسٹ ہے۔ اس طرح آپ اپنے دوستوں کی سالگرہ پر ان کو مبارکباد بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ایونٹس۔ ایونٹس کے ذریعے فیس بک پر ہونے والی مختلف تقریبات اور پروگراموں کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی تقریب، میٹنگ یا دوسرے پروگرام کا ایونٹ ہو تو آپ کو یہاں سے اس کا ایزیلی پتہ چل جاتا ہے۔ اس کے بعد آپشن ہمارے پاس آتا ہے فیڈز کا۔ یہاں آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اور گروپ کی تازہ ترین پوسٹ جو ہے نا وہ دیکھ سکتے ہیں۔ جب ہم فیس بک کا ایپ اوپن کرتے ہیں تو جو ہمارے سامنے ہوم سکرین آتی ہے نا اس کو فیڈز بولا جاتا ہے، تو یہ وہ چیز ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے آ جاتا ہے فائنڈز کا آپشن۔ اس حصے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ فیس بک پر نئی دلچسپی والی چیزیں تلاش کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہاں آپ کو آپ کی دلچسپی کے مطابق مختلف مواد، چیزیں یا دوسری معلومات بھی نظر آ سکتی ہے۔ یاد رکھیں اس آپشن میں دکھائی جانے والی چیزیں ہر شخص کے لیے مختلف ہو سکتی ہیں۔ اب ہمارے پاس آپشن آتا ہے فرینڈز کا۔ یہاں سے آپ اپنے فیس بک کے فرینڈز کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اپنے دوستوں کے پروفائل کھول سکتے ہیں اور ان کے متعلق جو معلومات ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کسی دوست کے فیس بک پر تلاش کرنا ہو تو یہ آپشن آپ کے لیے بیسٹ ہے۔ اس میں آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ کے کتنے فرینڈز ابھی آن لائن ہیں۔ اس کے بعد ہمارے سامنے گیمز کا آپشن آتا ہے۔ یہاں فیس بک پر دستیاب مختلف کھیلوں تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ مطلب آپ فیس بک پر گیم بھی کھیل سکتے ہیں، آپ کو الگ سے کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہمارے سامنے آتا ہے میسنجر کڈس کا آپشن۔ یہ خاص طور پر فیس بک نے بچوں کے لیے بنایا ہے۔ اس کا مقصد بچوں کو والدین کی نگرانی میں مقررہ کردہ حفاظتی سہولتوں کے ساتھ پیغام رسانی کی سہولت دینا ہے۔ البتہ اس کی دستیابی ہر ملک اور ہر علاقے میں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ہمارے سامنے پیجز کا آپشن موجود ہوتا ہے۔ فیس بک پیجز عام طور پر کاروباری اداروں، شخصیات، برانڈز اور مختلف مصنوعات کے استعمال کے لیے ہوتے ہیں۔
اگر آپ اپنا فیس بک پیج بنانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے اپنے پیج تک پہنچ سکتے ہیں، اور یہاں سے آپ کے جتنے بھی پیجز ہوں گے یہاں سے آپ کو وہ نظر آ جائیں گے۔ اس کے بعد آتا ہے پوکس۔ پوکس فیس بک کا ایک پرانا اور سادہ سماجی فیچر ہے۔ اس کے ذریعے آپ کسی بھی دوست کی توجہ حاصل کر سکتے ہیں اور اس کو ہلکا سا اشارہ بھیج سکتے ہیں۔ لاسٹ میں آ جاتا ہے ہمارے پاس ریلز کا آپشن۔ ریلز مختصر ویڈیو ہوتی ہیں جنہیں آپ فیس بک پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں آپ مختلف لوگوں کی تخلیق کاروں اور صفحات کے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ فیس بک پر ویڈیوز بناتے ہیں تو ریلز آپ کے لیے بہت اہم حصہ ہے، کیونکہ آپ اپنی مختصر ویڈیوز کے ذریعے نئے لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم نے فیس بک کے مینیو میں موجود ان تمام آپشن کو آسان الفاظ میں سیکھا ہے۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ فیس بک کے مینیو میں موجود مختلف آپشن کس کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اگلے لیکچر میں ہم فیس بک کے مزید اہم فیچر کو عملی طور پر سمجھیں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔